السلام علیکم دوستو، عربی میں کھانا بنانا اور کھانا ہم بنا رہے ہیں، کھانا ہم کھا رہے ہیں، تو اس کی عربی سیکھتے ہیں اچھے سے۔ تو اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں کھانا بنا رہا ہوں یا میں کھانا پکا رہا ہوں، اس کو عربی میں کہتے ہیں انا قاعد طبخ، انا قاعد طبخ۔ ویسے اگر اس کے معنی میں جاؤ گے تو اس کا مطلب ہوگا میں کھانا بنانے بیٹھا ہوں، لیکن قاعد جہاں استعمال ہوگا ویسے قاعد بیٹھنے کو بولتے ہیں، اقعد بیٹھو، تو قاعد بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اپنی وجہ سے بولتے ہیں نا میں ایک کام کرنے بیٹھا ہوں، تو اسی طرح یہ استعمال ہوتا ہے انا قاعد طبخ، میں کھانا بنانے بیٹھا ہوں، لیکن یہ اس طرح اگر آپ بولو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا میں کھانا بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انا قاعد طبخ، میں کھانا بنا رہا ہوں، عربی میں اس کا مطلب یہ ہوگا، کیونکہ سیم لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں قاعد کا مطلب ہو جائے گا رہا ہوں۔ اگلا لیتے ہیں، کیا آپ کھانا بناتے ہو؟ انت طبخ اکل، کیا آپ کھانا بناتے ہو؟ انت طبخ اکل۔ اب حل استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ نے بہت کم سنا ہوگا سعودیوں سے حل انت طبخ اکل، وہ سیدھے سے پوچھتے ہیں انت طبخ اکل، آگے کوشچن مارک لگا ہوتا ہے اگر میسج میں ہو، لیکن بات میں بھی ان کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں انت طبخ اکل ولا تاکل من مطعام، آپ کھانا پکاتے ہیں یا ہوٹل سے کھاتے ہیں؟ تو آپ کو جواب دینا ہے میں کھانا پکاتا ہوں، تو یہ بولو گے انا اطبخ، انا اطبخ، میں پکاتا ہوں، انا اطبخ۔ اب یہ مت پوچھنا کہ میں کھانا بناتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا بناتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، یہ دونوں کے ایک ہی عربی میں ایک ہی لفظ ہوگا، اطبخ۔ تو طبخ مطلب ہوتا ہے پکانا، بنانا، ویسے کھانا پکایا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا ہے، لیکن بول سکتے ہو۔ ویسے کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں انا صلح اکل، تو صلح بھی بول سکتے ہو۔ صلح اصلاً بولتے ہیں بنانے کو، جیسے کوئی بھی چیز ہو، میں انا قاعد صلح جوال، میں موبائل بنا رہا ہوں، انا صلح سیارہ، میں گاڑی بنا رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو آپ بنانے کا کام کر رہے ہو تو اس میں صلح استعمال کرو گے، تو آپ کھانا بنا رہے ہو تو وہاں بھی استعمال کر سکتے ہو انا صلح اکل۔ مجھے کھانا بنانا ہے، مجھے کھانا بنانا ہے، جیسے آپ کہیں آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو کھانا بھی بنانا ہے، تو آپ کو اس کو بولنا ہے کہ مجھے کھانا بنانا ہے، تو وہ اس طرح بولو گے انا بطبخ اکل، انا بطبخ اکل۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو عربی زیادہ جانتے ہیں، اچھی جانتے ہیں۔ آپ یہ بول سکتے ہو انا ابغى طبخ، انا ابغى طبخ اکل۔ اکل اگر نہ ملا تو بھی چلے گا، لیکن ملا تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ انا ابغى طبخ اکل، میں کھانا بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر یہ بولو گے انا بطبخ، مجھے کھانا بنانا ہے، انا بطبخ، مجھے کھانا پکانا ہے، تو ان دونوں میں سے آپ کو جو بہتر لگے وہ یوز کر سکتے ہو۔ اچھا، کچھ لوگ بولتے ہیں انا الحین طبخ، انا الحین طبخ، تو یہاں پر الحین لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، الحین مت لگاؤ بھائی۔ الحین کا مطلب کیا ہوگا؟ انا الحین طبخ، میں ابھی کھانا پکا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں ابھی کھانا پکا رہا ہوں، یعنی کہ مجھے ٹائم دے دو، مجھے فرصت دے دو، میں کھانا بنا لوں۔ لیکن یہ لوگ کہاں کس کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ کو کوئی فون مارے یا کوئی پوچھے تو سیدھا بول دو انا قاعد طبخ، میں کھانا بنا رہا ہوں۔ اب اگر ان کو جانا ہے تو آپ کو کھانا روکنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بنا لو بھائی، لیکن اکثر کھانا روکنا پڑتا ہے۔ کھانا تو کھانا، یہاں تک کہ اگر آپ لیٹرین میں ہیں تو وہ بھی روکنی پڑتی ہے اور پھر جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کو بولنا ہے انا قاعد طبخ، میں کھانا بنا رہا ہوں۔
میں کھانا کھا رہا ہوں. اب یہاں بھی آپ دھیان دینا, یہاں بھی لفظ آ رہا ہے رہا ہوں. میں کھانا کھا رہا ہوں. انا قاعد اکل, میں کھانے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں آپ بیٹھے بھی ہیں اور لفظ بھی وہی آ رہا ہے قاعد. تو انا قاعد اکل, میں کھانا کھا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوگا انا قاعد اکل, میں کھانا کھا رہا ہوں. یا اگر آپ کو عربی تھوڑا اچھی آتی ہے تو وہاں پر صرف اتنا چھوٹا سا جملہ بول سکتے ہو, انا آکل. انا آکل, اکل ہوتا ہے نا, تو اکل کا جو آ ہے نا اس کو تھوڑا لمبا کھینچ دو گے. انا آکل, میں کھا رہا ہوں. انا اکلت, انا اکلت, میں نے کھا لیا یا کھا لیا تھا. تا آگے لگاؤ گے نا اکل, اکلت, تو اس کا مطلب آپ نے کھانا کھا لیا یا کھا لیا تھا. اسی طرح کوئی آپ کو سامنے والا پوچھے گا انت اکلت, اکلت, آپ نے کھانا کھا لیا, تو اس کا جواب بھی آپ دیں گے اے انا اکلت. اکلت کا مطلب کھا لیا یا کھا لیا تھا. تو یہ آپ کو جواب میں ہی وہ اکثر ہوتا ہے. کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. بیبرد اکل, بی یب رد, بیبرد اکل, کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا یا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ دونوں میں استعمال ہوگا. بیبرد اکل, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے یا کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک, کسی کو بولنا ہے, آپ کسی کے کھانے پہ ویٹ کر رہے ہو, انتظار کر رہے ہو, تو اس کو بول سکتے ہو بیبرد اکل, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. یا آپ کھانا کھا رہے ہیں, کوئی آپ کو فون مار رہا ہے کہ آ جاؤ, تو آپ اس کو بولو گے انا قاعد اکل بیبرد اکل, میں کھانا کھا رہا ہوں, کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا یا ٹھنڈا ہو رہا ہے, تو دونوں میں یہ استعمال ہوگا بیبرد اکل. کھانا تیکھا ہے یا کھانا گرم ہے, تو ان دونوں کے لفظ سعودی کے اندر اکثر دونوں کے لفظ حار استعمال ہوتے ہیں. حار کا مطلب ہوتا ہے گرم. تو اگر تیکھا ہے اس کو بھی حار بولتے ہیں, اگر گرم ہے تو اس کو بھی حار بولتے ہیں. اس میں فرق کیسے کرنا ہے معلوم ہے؟ حار اگر تیکھا ہے تو بولو گے حار فلفل, حار فل, اور اگر گرم ہے تو اس کو بولو گے حار نار, حار فلفل. یہ تیکھا ہوتا ہے, تیکھا ہے, تیکھا یعنی کڑوا ہے. حار فلفل, تیکھا یا کڑوا. اور حار نار, یہ گرم ہوتا ہے, کھانا گرم ہے. آئی ہوپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. ایک دو نئے لفظ اور بتا دیتے ہیں آپ کو. بارد تو ٹھنڈے کو بولتے ہیں, بارد یعنی ٹھنڈا. ٹھیک ہے, بارد یعنی ٹھنڈا. لیکن دوسرا ایک ہوتا ہے گرم, تو اس گرم کو بولتے ہیں سخن. سخن, سخان تو آپ جانتے ہی ہو, سخان مویا, یہ جو پانی گرم کرنے والا ہیٹر ہوتا ہے, تو پانی گرم کرنے والے ہیٹر کو بولتے ہیں سخان. اب اس میں جو پانی نکلتا ہے وہ گرم ہوتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں سخن. سخن یعنی گرم. تو اسی طرح اگر آپ کا کھانا گرم ہے تو کھانے کو بول سکتے ہو سخن, اکل سخن. پانی سخن, مویا سخن یعنی گرم پانی, مویا سخن گرم پانی. تو کوئی بھی چیز جو گرم ہوتی ہے, یعنی جس کو آپ چھو نہیں سکتے ہو, جس سے جل جاؤ گے, تو اس کو آپ سخن بول سکتے ہو. وہ چاہے لوہا ہو, چاہے پانی گرم ہو, چاہے کھانا گرم ہو, کوئی بھی چیز ہو جو جس سے آپ جل جاؤ, تو اس کو بول سکتے ہو ہذا سخن. لا تمسک ہذا سخن, یہ مت پکڑنا, یہ گرم ہے. لا تمسک کا مطلب ہوتا ہے مت پکڑنا یا نہیں پکڑنا. لا تمسک ہذا سخن, یہ گرم ہے. یہ مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں, ورنہ گرم کا مطلب سخن ہوتا ہے. ایک وہ گرم حار ہوتا ہے, تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہو, لیکن اکثر عربی لوگ یہ سخن استعمال کرتے ہیں, حار کا استعمال نہیں کرتے. یہ حار کا بس ہم سے اور آپ سے استعمال کرتے ہیں بس. باقی آپس میں جو بات کرتے ہیں تو اس میں
سخن استعمال کرتے ہیں. کھانا ٹیسٹی ہے تو اس کو بولو گے لذیذ. لذیذ مطلب ذائقے دار. اپنے وہاں بولتے ہیں نا لذیذ لذیذ، تو وہ دال کو زا بنا دیتے ہیں، تو عربی میں زا ہوتا ہے دال. تو لذیذ مطلب ہوتا ہے ٹیسٹی. اکل لذیذ، ٹیسٹی، کھانا ٹیسٹی ہے. اکل لذیذ. اگر یہ آپ نہیں بول سکتے ہو تو یمی بول سکتے ہو. یمی یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں. یمی حالانکہ یہ انگلش میں بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہوٹل ہے نا یم یم، تو اس حساب سے لوگ سمجھتے ہیں. یمی، اکل یمی یا اکل حلو کوئس. تو آپ لوگ کو پریشان نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. اور ویڈیو کیسی لگی یہ پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا تاکہ میرا حوصلہ تھوڑا افزائی ہو. ٹھیک ہے؟ اور پلیز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل آپ سبسکرائب کر لیں. تو چلو ملتے ہیں انشاءاللہ Thanks کوئی اچھی for سی دوسری ویڈیو میں. گڈ watching بائے. my channel.